اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایجادات اور تخلیق اللہ عز و جل کی طرف سے دیے گئے تخلیقی ذہن اور انتھک محنت کے ساتھ ساتھ اپنی آرام و سکون والی نیند کو خراب کرنے کے بعد ہی وجود میں آتی ہیں۔ اگر تو یہ قربانیاں رنگ لے آئیں تو پھر ایسی ایجادات نہ صرف اپنے معجد کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، ورنہ تھوڑی سی لاپرواہی یا اپنی ایجاد پر گھمنڈ معجد کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ دوستو، ایک تخلیق کار کو اپنی تخلیق بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ایسے بدقسمت معجد بھی گزرے ہیں جو اپنی ہی تخلیق کردہ ایجاد کے ہاتھوں موت سے ہمکنار ہو گئے، جن میں نمبر 1 پر ہے ولیم بلاک۔ ناظرین، جدید پرنٹنگ مشین کے بانی ولیم بلاک، جنہوں نے روٹری پرنٹنگ پریس نامی مشین کو ایجاد کیا تھا، اس مشین میں تصاویر کو گردش کرتے وقت سلنڈر کے ذریعے پرنٹ کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اسی کام کے دوران تقریباً 1867 میں ولیم نے اپنی بنائی ہوئی پرنٹنگ مشین میں آ کر اپنی ٹانگ کٹوا لی۔ حادثے کے وقت ولیم نے چرخی کو چلانے کے لیے اس پر ٹانگ سے زور آزمائی کی، جس پر اچانک مشین چل پڑی اور ولیم کی ٹانگ برق رفتاری سے گھومتی ہوئی چرخی میں آ کر کٹ گئی، اور تقریباً 9 دن تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد اس کی ٹانگوں کا انفیکشن پورے جسم میں پھیل گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 2، تھامس اینڈریو جونیئر۔ خواتین و حضرات، یہ ٹائٹینک جہاز کے چیف ڈیزائنر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ویسے تو ٹائٹینک جہاز کو عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہے اور لاتعداد کہانیاں اس جہاز سے وابستہ ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جس نے تقریباً 1912 میں اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا اور اپنے پہلے ہی سفر میں ایک گلیشیئر سے ٹکرا کر خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا، جبکہ جہاز ٹائٹینک کا چیف ڈیزائنر تھامس اینڈریوز جونیئر بھی اس جہاز میں موجود تھا۔ حادثے کے دوران جب لوگ ڈوب رہے تھے تو یہ لوگوں کو لائف بوٹ میں بٹھانے میں مصروف تھا۔ اسی دوران اچانک سے سمندری بہاؤ بڑھنے کے سبب خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں اس جہاز کو ڈیزائن کرنے والا خود ڈوب کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ نمبر 3، لی سی۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ہم نہایت ہی عجیب معجد کا ذکر کریں گے جس نے ایک تکلیف دہ ایجاد کی اور خود ہی اپنی بنائی ہوئی طریقہ کار سے مارا گیا۔ دوستو، ایک چینی شخص لی سی کی جانب سے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے ایجاد کیا جانے والا یہ طریقہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا۔ اس طریقے میں مجرم کے جسم کو گودا جاتا اور پھر اس کی ناک اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جاتے اور بعد ازاں اسے جنسی اعضاء سے بھی محروم کر دیا جاتا، جس کے بعد مجرم اذیت ناک تکلیف کی تاب نہ لا کر خود ہی ہلاک ہو جاتا۔ تاہم 2008 قبل مسیح میں اس وقت کے کن خانوادے کے ایک بادشاہ کی حکم عدولی کے جرم میں معجد کو بھی اسی کی ایجاد کردہ طریقے کا حقدار قرار دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کی اذیت ناک موت کا سبب بننے والا یہ شخص خود بھی اسی طریقے سے موت کا شکار ہو گیا۔ نمبر 4، ویلیرین اباکوسکی۔ ناظرین کرام، ان کی ایجاد ایرو ویگن نامی گاڑی تھی۔ دوستو، 1691 میں ایئر کرافٹ کے انجن پر چلنے والی یہ گاڑی پہلے تجربے کے دوران اس وقت الٹ گئی تھی جب وہ نہایت برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ایسا تجربہ دوبارہ کر سکے۔ نمبر 5، فرینز ریچلٹ۔ خواتین و حضرات، فرینز ریچلٹ ایک آسٹریلوی نژاد فرانسیسی معجد ہے جس نے 1912 میں پیراشوٹ سوٹ ایجاد کیا تھا۔ اس کا مقصد ان پائلٹوں کی جان بچانا تھا جو طیارے کے کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد طیارے سے چھلانگ لگانا چاہتے ہوں۔ لہٰذا پیراشوٹ سوٹ مکمل ہونے کے بعد ریچلٹ نے اس کی آزمائش کے لیے ایفل ٹاور کا انتخاب کیا۔ پہلے تو وہاں کی سیکیورٹی کی طرف سے اجازت نہ ملی، لیکن بار بار کے اصرار پر جب اجازت دے دی گئی تو اس موقع پر میڈیا کو بھی دعوت دی گئی۔ تاہم بدقسمتی سے پہلی آزمائشی اڑان ہی ریچلٹ کے لیے بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی اور اسی طرح سوٹ کا معجد اپنے بنائے ہوئے سوٹ میں پھنس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اس طرح ایک اور معجد اپنی ایجاد کردہ چیز کے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ نمبر 6، اوٹو لینتھیل۔ ناظرین، اوٹو لینتھیل وہ پہلا شخص تھا جس نے ہینگ گلائیڈر سے پہلی بار محفوظ انداز میں گلائیڈنگ کی تھی۔ اوٹو ہینگ گلائیڈ سے 2000 پروازیں کامیابی سے مکمل کر چکا تھا، مگر آخری پرواز میں وہ ایسا نہ کر سکا اور اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے بعد زمین پر گرنے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسی ہڈی کا ٹوٹنا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ نمبر 7، فرانسس ایڈ گرسٹینلے۔ دوستو، فرانسس ایڈ کیریج کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے تقریباً 1896 میں
स्टेनलेस रेवरेटर ऑटोमोबाइल इजाद किया था, जिसको काफी अरसे तक कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन फिर तकरीबन 1918 में इसी ऑटोमोबाइल में सफर करने के दौरान मोड़ काटते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक्सीडेंट में इस ऑटोमोबाइल का इजाद करने वाला भी मौजूद था, जो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। नंबर 8, मैरी क्यूरी। दोस्तों, मैरी क्यूरी रेडियम के मुअज्जिज के तौर पर जानी जाती हैं। ये वो खातून है जिन्होंने तवील अरसे तक रेडियम पर तहकीक की और इस दरियाफ्त पर 2 बार नोबल इनाम की हकदार भी ठहरी। इसके अलावा तबियात और कीमिया दोनों में नोबल इनाम हासिल करने वाली वाहिद औरत मारी क्यूरी रेडियो तापकारी और रेडियम पर अपनी तहकीक की वजह से मशहूर हुई। इसने तहकीक का आगाज अपने शौहर पेरिये के साथ मिलकर किया। 1906 में उसकी वफात के बाद भी तहकीक का सिलसिला जारी रखकर तबियात का एक पूरा नया शोबा कायम किया। उसने एटम की अंदरूनी साख्त जाने का तरीका भी वज़ा किया। लिहाजा अगर 20वीं सदी की साइंस को एटम की तहकीक पर मबनी साइंस करार दिया जाता है तो बिलाशुबा इसमें मैरी क्यूरी का बड़ा हाथ था। यह अमर तकरीबन यकीनी है कि रेडियम पर मुसलसल तहकीक ने उसकी सेहत पर मनफी असर डाला और वो 67 बरस की उम्र में ल्यूकीमिया के मर्ज में मुब्तला हो गई। ताहम 1934 में वो तवील अरसे तक ताबकार शुआओं की जद में रहने के बायस ल्यूकीमिया यानी हड्डियों के गोदे के कैंसर का शिकार होकर इंतकाल कर गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।